میں نے سر اٹھا کر اس بڑے سے بنگلے کو دیکھا۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ میرا ہونے والا تھا اور میں اس گھر کی مالکن بننے والی تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ کھڑا میرا شوہر مجھے خوش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہماری شادی ہوئی تھی اور اب ہم اپنے اس نئے گھر میں آ گئے تھے۔ یہ گھر خصوصی طور پر میرے شوہر نے میرے لیے لیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں اس گھر کی مالکن بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ میرے سسرال والے گاؤں میں رہتے تھے اور بہت کم شہر آتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے ساتھ لیا اور اندر قدم رکھا۔ اندر ملازموں کی ایک لمبی قطار تھی جو میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ گاؤں سے بہت کم لوگ میری شادی میں آئے تھے۔ وہ سب لوگ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہ تھے، اس لیے میری ساس نے شادی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، مگر میرے شوہر نے اس سب کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے دوستوں کو جمع کر کے شادی کر لی۔ میرے گھر والے جو کہ بنا سسرال کے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، مگر جب اتنا پیسہ دیکھا تو فوراً سے ہاں کر دی۔ میرے شوہر نے شہر کی سب سے مشہور بوتیک سے میرے لیے دلہن کا لباس بنوایا اور سونے کا مہنگا زیور میرے لیے خاص طور پر تیار کروایا گیا۔ اپنے شوہر کی اتنی محبت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں شہر کے سب سے مہنگے پارلر سے تیار ہوئی اور پھر شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ اس نئے نکور بنگلے میں آ گئی۔ پھولوں سے میرا استقبال کیا گیا اور پھر مجھے لے جا کر ایک بڑے صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ آس پڑوس کی عورتیں اور دیگر مہمان لوگ آ کر میرے پاس بیٹھتے، مبارکباد دیتے اور پھر چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا اور اس کے بعد میں تھکن سے بے حال ہونے لگی تو میرے شوہر نے ملازمہ سے کہا کہ دلہن کو لے جا کر کمرے میں بٹھاؤ۔ ملازمہ مجھے لیے کمرے کی طرف آئی اور کہنے لگی، آپ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں جو صاحب کی بیوی بنی ہیں۔ صاحب بہت نیک انسان ہیں، آپ کو بہت خوش رکھیں گے۔ آج سے آپ ہماری مالکن ہیں، جو بھی چاہیے ہو ہمیں حکم کرنا، ہم فوراً سے آپ کا حکم پورا کر دیں گے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت ہی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی پری ہوں اور یہ سب کچھ میری مٹھی میں ہے، میں جو چاہے کر سکتی ہوں۔ حکمرانی کا یہ احساس بہت ہی دل فریب تھا۔ بہرحال مجھے کمرے میں لے جایا گیا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس لیے چاروں طرف ٹھنڈ پھیلی ہوئی تھی۔ جہازی سائز بیڈ پر پھولوں سے ایک دل بنایا ہوا تھا۔ مجھے اس دل میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ سفید رنگ ہر طرف نمایاں تھا جو کہ کمرے کو ایک الگ ہی خوبصورتی بخش رہا تھا۔ میں بہت ہی توجہ اور شوق سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی باہر کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ یقیناً میرے شوہر اندر آ رہے تھے۔ میں فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنا گھونگھٹ صحیح کیا۔ ویسے تو آج کل گھونگھٹ نکالنے کا رواج نہیں، لیکن مجھے گھونگھٹ نکالنا پسند تھا، اس لیے میں نے نکال لیا۔ شوہر اندر آئے اور مجھے سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرا گھونگھٹ ہٹایا اور مجھے منہ دکھائی میں ایک مہنگا بریسلٹ دیا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو مجھے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ اگلی صبح میرے گھر والے ناشتہ لے کر آئے۔ اماں مجھے خوش دیکھ کر حد سے زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میرے شوہر بہت ہی اچھے اور نیک انسان ہیں، ہر کوئی ان کی تعریفیں کرتا ہے، مجھے امید ہے کہ میری زندگی بہت ہی اچھے سے گزرے گی۔ میرے گھر والے یہ سب دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ 2 دن بعد ولیمہ تھا۔ ولیمہ بہت ہی شاندار رکھا گیا۔ ولیمے کے لیے بھی میرے شوہر نے میرے لیے بہت ہی مہنگا ڈریس خریدا اور بہت ہی خوبصورت تیار کروایا۔ ولیمے کے فنکشن میں ہر ایک کی نظریں ہمارے اوپر ہی تھیں، ہر کوئی ہماری تعریفیں کر رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ یوں لگتا ہے جیسے چاند سورج کی جوڑی ہے۔ یہ تعریف سن کر تو میں حد سے زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب کافی دیر سے ختم ہوئی۔ میرے شوہر کے کاروباری دوستوں کی ایک لمبی فہرست تھی اور انہوں نے ان تمام دوستوں کو اس شادی میں مدعو کیا تھا، مگر آج بھی میرے سسرال سے کوئی نہ آیا۔ یہ بات مجھے بار بار پریشان کر رہی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ تم میرے لیے کافی ہو۔ وہ لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ لوگ میری شادی کسی بڑے زمیندار کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جب میں نے اس شادی سے انکار کیا تو انہوں نے مجھ سے ہر طرح کا تعلق توڑنے کا اعلان کر دیا۔ بہرحال وہ کچھ عرصے ہی ناراضگی برقرار رکھ سکیں گے، اس کے بعد تمہیں قبول کر لیں گے۔ کیونکہ میں اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس لیے کوئی بھی مجھ سے زیادہ دیر تک لا تعلق نہیں رہ سکے گا۔ تم پریشان مت ہو اور اس وقت کو خوب انجوائے کرو۔
شوہر کی بات سن کر میں نے خود کو تسلی دے دی اور پھر اپنی شادی کی دیگر تقاریب میں دھیان لگانا شروع کر دیا۔ یہ سب ختم ہوا تو لوگوں نے ہماری شادی کی دعوت کرنا شروع کر دی۔ میں اب اس سب سے بہت زیادہ تھک گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے شوہر مجھ سے کہیں گے کہ ہم ہنی مون منانے جائیں گے، لیکن اب تک میرے شوہر نے مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ جب مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے خود ان سے اس بارے میں پوچھ لیا اور کہا کہ ہم اپنا ہنی مون منانے کون سی جگہ جائیں گے، کیا آپ نے کچھ سوچا ہے؟ تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تم ناراض مت ہونا، لیکن اتنے دن شادی میں مصروف رہنے کی وجہ سے میں اپنے بزنس پر ذرا سا بھی توجہ نہیں دے پایا ہوں۔ اب ان حالات میں میرا آفس میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دن تک میں بہت دیر سے گھر آؤں۔ تمہیں اس سب کی عادت ڈال لینی ہوگی۔ میری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ فی الحال تو ہم ہنی مون پر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، دوبارہ کبھی دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کام پر توجہ دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دل افسردہ ہوا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ان کی بات بھی ضروری ہے، کام کرنا بھی مجبوری ہے۔ بہرحال پھر میں نے گھر پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اگلے دن جب میں نے صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بنانا شروع کیا تو میرے شوہر فوراً سے کچن میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ گھر کا کوئی کام تم نہیں کرو گی۔ یہ ملازموں کی اتنی فوج کس لیے ہے؟ اس لیے نا کہ وہ تمہاری خدمت کریں۔ اب تم کچن میں نہیں جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی کام کرو، بس خاموشی سے بیٹھ کر حکم چلاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے باہر صوفے پر بٹھا دیا اور ملازمہ سے کہا کہ جاؤ جا کر ناشتہ بناؤ۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں پورا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، کم سے کم آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تو بنا ہی سکتی ہوں، مگر اس نے مجھے پیار سے منع کر دیا۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اس سب سے روک دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں ملازموں کی طرح کچن میں کام کروں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر تم بور ہوتی ہو تو اپنے گھر والوں سے ملنے چلی جایا کرو یا پھر شاپنگ کر کے آ جایا کرو، لیکن گھر کے کام کاج مت کیا کرو۔ اس کی بات مان کر میں اگلے دن ہی اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی اور پورا دن ان کے ساتھ مصروف رہی۔ چونکہ میرا شوہر آفس میں بہت زیادہ مصروف رہتا تھا تو مجھے بھی بوریت ہوتی تھی۔ گھر پر اکیلے رہ رہ کر میں حد سے زیادہ تنگ آ جاتی تھی۔ جب میں اپنے میکے آئی اور اپنی بہن سے کہا کہ چلو ہم دونوں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ فوراً سے راضی ہو گئی۔ مجھے یاد آیا کہ شادی سے پہلے بھی ہم دونوں کتنے زیادہ باہر گھوما پھرا کرتے تھے اور گھر میں بھی پورا دن کوئی نہ کوئی مستی کرتے رہتے تھے۔ کتنی خوشیوں بھری زندگی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں تیار ہو رہی تھی۔ میری بہن نے کہا کہ کیا بات ہے، تم تو الجھن کا شکار لگ رہی ہو۔ کیا تم اپنی اس شادی سے خوش نہیں ہو یا تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے؟ لگتا تو نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہوگا۔ میں نے فوراً سے اپنی بہن سے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، میں بس اتنے بڑے گھر میں بور ہوتی ہوں۔ وہ تو مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں بیٹھ کر پورے گھر پر حکمرانی کروں۔ میری بہن ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ آخر اس میں برا ہی کیا ہے، وہ تو تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کبھی کبھی اتنا زیادہ پیار اور بہت زیادہ پاگل پن اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھو نا میں کتنی بور ہوتی ہوں، میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں اگر میں گھر کے کام کاج بھی نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ چلو اب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا موڈ ٹھیک ہو۔ تیار ہو کر امی کو بتا کر ہم دونوں باہر آ گئے۔ میرا ڈرائیور باہر گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہمیں شاپنگ مال لے جاؤ۔ میں نے خوب ساری شاپنگ کی اور پھر اپنی بہن کو گھر چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرا شوہر اب تک گھر پر نہیں آیا تھا۔ میں نے ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی لا کر دو، کافی زیادہ تھک گئی ہوں۔ وہ پانی لینے کے لیے چلی گئی اور جب واپس آئی تو میرے ہاتھ میں گلاس تھماتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں سمجھ نہ پائی کہ آخر وہ اس طرح سے کیوں مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس کی نظروں میں بھی کچھ عجیب تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، تم آج الگ طرح سے کیوں پیش آ رہی ہو؟ کیا میرے پیچھے گھر میں کچھ ہوا ہے؟ وہ فوراً سے گھبرا گئی اور کہنے لگی نہیں مالکن، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لگاؤں یا پھر صاحب کے آنے کے بعد آپ کھانا کھائیں گی؟ میں نے اس سے کہا کہ لگا دو، تمہارے صاحب پتہ نہیں کب آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا کھا کر آئیں۔ بہرحال میں تھوڑی دیر بعد کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ کمرے میں لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے میں ملازمہ کے رویے کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ آخر آج سے پہلے تو اس نے اس طرح عجیب تاثرات سے میری طرف نہیں دیکھا تھا، اب کیا ہوا ہے جو اس کا رویہ یوں اچانک سے بدل گیا؟ بہرحال چھوڑو، وجہ کچھ بھی ہو صبح دیکھ لوں گی۔ یہی سوچ کر میں کروٹ لے کر سو گئی۔
نہ جانے رات کے کس پہر میرے شوہر واپس آئے۔ جب میں صبح اٹھی تو وہ میرے پہلو میں ہی سو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں سوچنے لگی کہ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف میرے لیے۔ چلو آج میں ان کے لیے کچھ پکاتی ہوں۔ مگر پھر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی کہ تم کچن میں بالکل نہیں جاؤ گی اور کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں اپنے شوہر کی بات کو نہ کر کے اور ان کے حکم کو ٹال کر اپنی مرضی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل اس کے لیے نہیں مانتا تھا۔ میں شوہر کی فرمانبرداری کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس خواہش کو دل میں ہی دبا لیا اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ ملازمہ کہاں رہ گئی ہے۔ وہ تو صبح سویرے ہی کام کرنے آ جاتی تھی، اتنی دیر ہو گئی ہے اب تک آئی کیوں نہیں؟ میں کچن میں آئی تو دیکھا وہاں پر بھی موجود نہیں تھی۔ پورا گھر چھان لیا لیکن ملازمہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ وہ ملازمہ تھی جو گھر کے اندر کے کام کیا کرتی تھی۔ میں نے باہر آ کر چوکیدار کو آواز دی اور اس سے پوچھا، کیا تم نے ملازمہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ صبح ہو چکی ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی۔ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ کہیں بیمار وغیرہ تو نہیں ہے۔ میری بات سن کر چوکیدار کہنے لگا، نہیں بی بی جی، وہ تو صبح ہی چلی گئی تھی۔ چلی گئی تھی؟ آخر کہاں چلی گئی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں نہیں جانتا، وہ اپنا سامان لے کر صبح سویرے ہی یہاں سے نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ وہ یوں اچانک سے گھر چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور کہا کہ تم بھی جلدی سے یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ مجھے تو کافی حیرت ہوئی۔ بہرحال میں نے چوکیدار کو کہا، جاؤ واپس اپنے کام پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں اندر آ کر بیٹھی اور مسلسل یہی سب سوچتی رہی کہ آخر ملازمہ یوں اچانک سے نوکری چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ کل بھی اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کوئی تو وجہ ہوگی جو اس نے اچانک سے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اس نوکری سے بہت خوش تھی۔ میرے دماغ میں مختلف قسم کے سوالات چکرا رہے تھے، مگر ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں سر تھام کر پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو میں کچن میں جا کر ناشتہ بنانا شروع کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی تھوڑی ہی دیر میں میرے شوہر اٹھنے والے تھے۔ میں کچن میں آئی اور جلدی جلدی ناشتہ بنانا شروع کیا۔ میرے شوہر اٹھ کر کچن میں چلے آئے اور جب انہوں نے مجھے ناشتہ بناتے دیکھا تو کہنے لگے کہ آخر تم ناشتہ کیوں بنا رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کچن کا کوئی کام نہیں کرو گی، چلو جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ ملازمہ اچانک سے ہی نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے، کچھ بتایا بھی نہیں، اس لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ یہ سن کر میرے شوہر کے چہرے پر فوراً سے گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ میں نے پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی ہوں؟ کیا آپ کو پتہ ہے ملازمہ کیوں نوکری چھوڑ کر گئی ہے؟ تو میرے شوہر کہنے لگے، مجھے کیسے پتہ ہوگا وہ کیوں چھوڑ کر گئی ہے؟ خیر تم جا کر بیٹھو، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ حالانکہ میں نے انہیں منع کیا کہ نہیں میں خود بنا لوں گی، مگر وہ اسی بات پر بضد تھے کہ نہیں، میں تمہیں کوئی کام کرنے نہیں دے سکتا۔ بہرحال ان کی اتنی محبت دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کام پر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اپنا دھیان رکھنا، میں جلد ہی دوسری ملازمہ کا بندوبست کر لوں گا، تب تک چوکیدار کی بیوی گھر کے کام کاج کر دے گی۔ جاتے جاتے انہوں نے چوکیدار سے کہا کہ اپنی بیوی کو بولو وہ گھر کے کام کاج کر دے، اسے اچھی تنخواہ ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ چوکیدار کی بیوی تھوڑی ہی دیر بعد آ گئی اور کہنے لگی کہ مالکن میں گھر کی صفائی کر دیتی ہوں، اور پھر اس نے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ جب وہ میرے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو تھوڑی ہی دیر بعد سرخ چہرے کے ساتھ باہر آ گئی اور میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگ گئی۔ مجھے یہ کافی عجیب لگا۔ وہ بالکل ویسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے وہ پرانی ملازمہ دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے چوکیدار کی بیوی سے فوراً سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تمہارے چہرے کے تاثرات کیوں بدل گئے؟ تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے سارے کام نمٹا کر چلی گئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ رات جب میرے شوہر آئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ دوبارہ سے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان سب کی باتوں پر دھیان مت دو، بس تم اپنا خیال رکھو۔ اب میں شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی کہ یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے۔ اگلے دن چوکیدار کی بیوی جب دوبارہ سے کام پر آئی اور جب اس نے میرے کمرے کی صفائی کی تو دوبارہ سے اپنے چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے باہر آئی اور فوراً سے بھاگ گئی۔ 2-3 دن تک یہی ہوتا رہا اور پھر ایک دن اچانک سے چوکیدار اور اس کی بیوی بھی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مالکن اب ہم مزید یہاں کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے شوہر تو اتنے نیک ہیں اور آپ اس طرح کا گندا کام کرتی ہیں۔ میں نے غصے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایسا کون سا گندا کام کرتی ہوں؟ کیا تم پاگل ہو چکی ہو؟
یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ مگر وہ اپنی بات پر وزید رہی اور فوراً سے کام چھوڑ کر چلی گئی اور کہا کہ ہم یہاں اور کام نہیں کرنا چاہتے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج چوکیدار اور اس کی بیوی بھی کام چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بہت عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر تمام ملازمین کام چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، کوئی وجہ بھی نہیں بتاتے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ان کی باتوں پر دھیان مت دو، بس پریشان مت ہو، میں دوسری ملازمہ کا بندوبست کر دوں گا۔ میرے شوہر نے کچھ ہی دن میں ایک اور ملازمہ کا بندوبست کیا۔ مجھے لگا کہ اب یہ کام کرتی رہے گی، لیکن 3 دن گزرے اور اس نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ یہ کس طرح کا گندا کام کر رہی ہو، تمہارا شوہر تو بہت نیک انسان ہے، تمہیں یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ وہ بھی کام چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تو یہ سلسلہ گویا چل نکلا تھا۔ ان تمام چیزوں سے میں اتنا پریشان ہوئی کہ سوچا کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے رہنے چلی جاتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کچھ دن اپنی امی کے پاس رہنے کے لیے جا رہی ہوں، یہاں رہ کر تو مجھے یہ سب چیزیں پریشان کیے جا رہی ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں تمہیں صبح ہی چھوڑ آؤں گا، پریشان مت ہو، اور جتنے دن چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ اور پھر اگلے دن آفس جاتے ہوئے انہوں نے مجھے میری امی کے گھر پر چھوڑ دیا۔ جب میں وہاں آئی تو مجھے تھوڑا پریشان دیکھ کر امی بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا بات ہے، کوئی بات ہوئی ہے، شوہر سے ناراضگی ہو گئی ہے جو اس طرح سے پریشان حال آ گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل گھر میں عجیب واقعات ہو رہے ہیں، کچھ دن سے ملازمائیں مسلسل کام چھوڑ کر جا رہی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں کہ تم اس طرح کا گندا کام کرنا چھوڑ دو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح کے کام کی بات کر رہی ہیں، حالانکہ میں تو پورا دن بیٹھی رہتی ہوں اور بور ہوتی رہتی ہوں، کچھ بھی نہیں کرتی۔ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے جو وہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ اس چیز نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اماں نے کہا کہ کیا تم نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا کر ان سے کہا جی میں نے بات کی ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ تمہیں ملازموں کی بات پر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کام سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کے بہانے بنا رہی ہوں یا انہیں کوئی اچھی ملازمت مل گئی ہو۔ اماں کہنے لگیں کہ تمہارا شوہر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا اور کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ انہی دنوں میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں کسی کام سے اپنے آبائی گاؤں جا رہا ہوں، کچھ دن تک تمہیں گھر پر اکیلے رہنا پڑے گا، پریشان مت ہونا، ایک نئی ملازمہ کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بھی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، دیکھ لینا۔ بہرحال میرے شوہر اپنے آبائی گاؤں چلے گئے۔ وہ دن میں کافی زیادہ بوریت کا شکار رہی۔ وہ ملازمہ روزانہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی اور میرے شوہر کے آنے سے ایک دن پہلے ہی وہ بھی کام چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے پورے گھر کا اچھے سے جائزہ لیا، لیکن مجھے کچھ بھی ایسا مشکوک نظر نہیں آیا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی دن میرے شوہر گاؤں سے اپنے ساتھ ایک بوڑھی سی عورت کو لے کر آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری حویلی کی پرانی ملازمہ ہے اور بہت ہی با اعتبار ہے، یہ تمہارا حد سے زیادہ خیال رکھے گی اور گھر کو بھی سنبھال لیں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ اب یہ سب ختم ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ وہ ملازمائیں بہانہ بنا رہی تھیں یا پھر سچ کہہ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کام نہ کرنا چاہتی ہوں اور بس بہانہ ڈھونڈ رہی ہوں اور اس طرح کی کہانی گڑھ رہی ہوں۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ ساری ملازمائیں ایک ہی کہانی کیوں گھڑیں گی؟ بہرحال اب نئی ملازمہ آ چکی تھی۔ وہ کافی عمر رسیدہ تھی لیکن اپنے کام میں حد سے زیادہ ماہر تھی، سارے کام منٹوں میں کر لیتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد تو مجھے کافی زیادہ سکون میسر آ گیا تھا۔ انہی دنوں میرے بھائی کی شادی آ گئی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ تم کچھ دن کے لیے ہمارے ہاں آ کر رک جاؤ۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے اس کی اجازت لے کر پھر آپ کے ہاں آ جاؤں گی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ فوراً سے راضی ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، تم جا کر رہ لو اور اگر کسی مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا، تم لوگوں کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا اور اگلے دن ہی ڈرائیور کو ساتھ لے کر اپنے میکے آ گئی۔ میرا میکا ایک چھوٹے سے علاقے میں تھا۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور ہم 6 بہن بھائیوں کا پیٹ مزدوری کر کے ہی پال رہے تھے، پھر بھی انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی ہم سب کو پڑھایا لکھایا۔ میں نے انٹر کے بعد ایک کمپنی میں ریسیپشنسٹ کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ وہ کمپنی میرے شوہر کی ہی تھی۔ وہیں پر ایک دن روڈ کراس کرتے ہوئے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی اور اس وقت میرے شوہر نے ہی میری مدد کی تھی۔ میں اس بات سے واقف نہیں تھی کہ کمپنی کا مالک کون ہے،
کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے دوسرے آفس میں مصروف رہتے تھے اور کبھی کبھی اس کمپنی میں آتے تھے، لیکن اس دن کسی میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آ رہے تھے، تبھی اچانک سے ان کی گاڑی سے ٹکرا کر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ فوراً سے مجھے ہسپتال لے کر چلے گئے اور میرے گھر والوں کو اطلاع دی۔ اس کے بعد وہ 1-2 بار میرے گھر میرا پوچھنے کے لیے بھی آئے۔ ان کی اتنی زیادہ توجہ دیکھ کر مجھے ان سے محبت ہو گئی اور پھر میں گاہے بگاہے ان کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر میں نے ان سے بہت سی چیزیں بھی سیکھیں۔ میری اماں ابا کو بھی وہ بہت زیادہ پسند تھے، اکثر ہی ہمارے گھر آتے رہتے اور بار بار اس بات پر افسوس کرتے کہ ان کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میرے اماں ابا کہتے کہ وہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، اتنا زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بیٹی اب بالکل ٹھیک ہے۔ آفس میں ہمارے بارے میں بات چیت ہونے لگی، لوگ کہنے لگے کہ اس کا باس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، لیکن مجھے یہ بات بالکل پسند نہ آئی اور شاید میرے شوہر تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ پھر انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اگر تمہارے گھر والے راضی ہوں تو تمہارا رشتہ لے کر آنا چاہوں گا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بہن کو سارا کچھ بتایا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ ہماری بڑی پھوپھی نے کل ہی فون کیا تھا، وہ اگلے ہفتے ہی یہاں پر آ رہی ہیں، یقیناً وہ اپنے بڑے بیٹے سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، تم جانتی ہو یہ ان کی سالوں پرانی خواہش ہے۔ یہ سن کر میں فوراً سے پریشان ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ میں ہرگز بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں ان کے گھر بہو بن کر نہیں جانا چاہتی، تم ان کے مزاج سے اچھے سے واقف ہو، اگر میں ان کے گھر بہو بن کر گئی تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ بہرحال تم ابھی اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا، جب وہ آئیں گی تب دیکھیں گے۔ وہ پورا ہفتہ میں نے بہت ہی بے چینی میں گزارا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال 1 ہفتہ یوں ہی بے چینی میں گزر گیا اور پھر میری پھپھو اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لے کر آ گئی۔ ہمارا گھر بالکل چھوٹا سا تھا، اب پھپھو کے ساتھ آنے والے ان کے پورے ٹبر کے لیے رہنے کی جگہ نہیں تھی، ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اماں نے مجھ سے اور بہن سے کہا کہ اپنا کمرہ خالی کر دو اور اوپر چھت پر رہ لو۔ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا، لیکن وہاں گرمی میں رہنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم اتنی شدید گرمی میں کیسے رہیں گے، تو اماں کہنے لگیں بیٹی یہ مجبوری ہے، پورا دن تم نیچے ہی رہنا، بس رات کو جب سونے کا وقت ہوگا تب اوپر چلی جانا، کچھ وقت تو برداشت کرنا پڑے گا، رات کو ویسے بھی موسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ پھپھو ہماری مجبوری جانتی ہیں کہ ہم لوگ کتنے چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، اس کے باوجود سب کو لے کر آ گئیں، انہیں تھوڑا تو احساس کرنا چاہیے تھا، ان کی وجہ سے ہمیں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں کہ پھپھو کے سامنے یہ سب مت کہنا، ورنہ تم جانتی ہو کہ وہ پورے خاندان میں ہمارے بارے میں باتیں پھیلا دیں گی۔ اس میں تو کوئی بھی شک نہیں تھا کہ میری پھپھو ہر ایک سے شکوے ہی کرتی رہتی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے دن کے لیے آ رہی ہیں، بس ہمیں اتنا پتہ تھا کہ یہ تمام دن ہمارے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہونے والے ہیں۔ وہ ذرا ذرا سی چیز کے لیے پریشان کرتی تھی، یوں لگتا تھا کہ خود کسی بہت ہی بڑے رئیس خاندان سے آئی ہیں اور یہاں چھوٹے سے غریب خانے میں رہنا پڑ رہا ہے، حالانکہ ان کے شوہر بھی غریب تھے، بلکہ وہ تو مشکل سے ہی کوئی کام کاج کرتے تھے، 1 نمبر کے کام چور تھے۔ وہ تو پھپھو جوائنٹ فیملی میں رہتی تھیں، اس لیے ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ بہرحال جب پھپھو آئیں تو اپنے ساتھ اپنے سارے بچوں کو لے کر آئی تھیں، ان کا سب سے بڑا بیٹا جس سے وہ میرے رشتے کی بات کرنا چاہ رہی تھیں وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا، میں جانتی تھی کہ اماں ابا بھی یہاں پر میری شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تھوڑی بہت مطمئن تھی، لیکن اس بات کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ پھپھو رو دھو کر اس رشتے کو منوا ہی لیتی، اور اگر ایسا ہو جاتا تو میں کیا کرتی، میں ہرگز بھی ادھر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھپھو نے گھر میں قدم رکھتے ہی پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور اماں سے کہنے لگیں کہ اے نسیمہ، کیا تو نے وہی پرانے پردے لگا رکھے ہیں، جا کر نئے پردے خرید کر لا، یہ نہیں ہوتا کہ نند آ رہی ہے تو تھوڑا گھر کو ہی سجا لے، لیکن نہیں، میری آمد تو تم لوگوں کو بوجھ ہی لگتی ہے۔ پھپھو کی یہ باتیں سن کر میں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا، اس لیے میں صرف سلام کر کے فوراً سے اوپر اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ پھپھو کے سامنے بیٹھ کر ان کی باتیں سننے سے تو بہتر یہ گرمی برداشت کرنا تھا۔ اماں نے جب مجھے یوں فوراً سے جان چھڑوا کر جاتے ہوئے دیکھا تو غضبناک نگاہوں سے مجھے گھورا، لیکن میں نے ان کی نگاہوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اماں نے کھانے میں حسب توفیق انتظام کیا تھا، لیکن پھپھو کو وہ سب بھی پسند نہیں آ رہا تھا، انہیں تو مرغ مسلم ہی چاہیے تھا۔ حالانکہ اماں نے کہا بھی تھا کہ مرغی بہت مہنگی ہو گئی ہے، ہم اتنا زیادہ نہیں خرید سکتے تھے،
جتنا خریدا وہ سب بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن پھپھو اس پر بھی خوش نہیں ہو رہی تھیں، بار بار کہتی کہ گرم مسالہ زیادہ ہے تو کبھی کہتی نمک کم ہے۔ میرا دل کیا کہ ان سے کہوں کہ جا کر ہوٹل پہ رہ لیں اور وہیں جا کر کھانا کھاتے رہیں، مگر میں نے بمشکل اپنی زبان اماں ابا کی وجہ سے روک رکھی تھی۔ پھپھو کا بڑا بیٹا بار بار مجھے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بہرحال میں دوپہر کے کھانے کے بعد پورا وقت اوپر ہی رہی۔ رات کو جب نیچے آئی تو اماں نے مجھ سے کہا کہ تھوڑی دیر بھی نیچے پھپھو کے پاس نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ پورا دن وہ مجھے بلاتی رہیں اور اس بات کا شکوہ کرتی رہیں کہ کیسی تربیت کی ہے تو نے اپنی بیٹیوں کی کہ وہ میرے پاس بیٹھ بھی نہیں رہیں۔ تجھے نہیں پتا دوپہر میں کتنا بڑا تماشا لگایا۔ میں نے اماں سے کہا کہ شکر ہے کہ میں ان کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھی رہی، مجھے نہیں بیٹھنا ان کے سامنے، میں کوئی شو پیس نہیں ہوں۔ اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ آج کل تیری زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے۔ میں آگے سے خاموش ہو گئی۔ رات کے کھانے کے وقت پھپھو نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے، تمہیں میری آمد اچھی نہیں لگی جو میرے پاس ایک پل کو بھی نہیں بیٹھی؟ میں تو خاص اتنی دور سے تمہارے لیے ہی آئی ہوں۔ یہ سن کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں نے بمشکل خود کو کچھ برا کہنے سے روکا اور پھپھو سے کہا کہ نہیں، بس میں تھک گئی تھی اس لیے سو گئی۔ پھپھو کہنے لگیں لو یہ کیا بات ہوئی، پورا دن کیا سوتی رہتی ہو اور پھر رات کو کیا کرتی ہو؟ پھر اماں کی طرف مڑ کر کہنے لگیں کہ تم نے اپنی بیٹیوں کو کوئی طور طریقے نہیں سکھائے؟ ہمارے ہاں تو 9 بجے ہی سب لوگ سو جاتے ہیں اور صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور یہاں پر دیکھو پوری رات پھر جاگی رہے گی اور پورا دن پھر سوتی رہے گی۔ اماں کہنے لگیں ایسی بات نہیں ہے، صبح یہ نوکری پر جاتی ہے۔ یہ سن کر پھپھو نے اپنی ناک پر انگلی رکھ کر حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں کہ کیا لڑکی ذات نوکری بھی کرتی ہے، شرم نہیں آتی کیا؟ پھر ابا سے کہنے لگیں تیری شرم کہیں مر کھپ گئی تھی جو تو نے اپنی بیٹی کو نوکری پر لگا دیا؟ میں نے پھپھو سے کہا کہ ابا سے کچھ مت کہیں، ٹھیک ہے یہ سب میری مرضی تھی، اس لیے ابا نے مجھے نوکری کرنے دی۔ بہرحال اس دن گھر میں ایک بڑا تماشا لگا اور پھپھو نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تو نے اپنی بیٹیوں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہوگی، کیوں انہیں باہر نوکری کرنے دے رہا ہے؟ پہلے تو انہیں پڑھایا لکھایا، چلو وہ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن نوکری تو آج تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے نہیں کی۔ یہ سب سن کر میرے کان پک رہے تھے۔ پھپھو کے ایسے رویے کی وجہ سے خاندان بھر میں انہیں کوئی پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ ہمارے خاندان میں اکثر ہی لڑکیاں نوکری کرتی تھیں اور اپنے گھر کو چلاتی تھیں، اس میں غلط کیا تھا؟ بہرحال کچھ دن تک وہ وہیں پر رہیں۔ بیچ میں ہی ایک دن میرا باس دوبارہ سے ہمارے گھر آیا۔ اماں ابا نے اس کا اچھا استقبال کیا۔ پھپھو کہنے لگیں یہ کون ہے، کسی غیر مرد کو گھر کے اندر کیسے آنے دیا؟ اس نے آ کر اماں ابا سے سیدھا میرے رشتے کی بات کی۔ اماں ابا نے کہا کہ اس کی پھپھو بھی اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آئی ہیں، لیکن ہم وہاں اپنی بیٹی کو رشتہ نہیں دینا چاہتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی، اس لیے تم اپنے والدین کو لے کر آؤ۔ اس نے اپنے گھر بات کی اور وہ لوگ نہیں مانے تو اس نے صاف صاف آ کر گھر پر بتا دیا اور کہا کہ میرے گھر والے اس شادی پر بالکل راضی نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ شہری لڑکی سے میری شادی نہیں کر سکتے، مگر میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، اور میں تو ہمیشہ شہر میں ہی رہتا ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ اماں ابا نے کہا کہ ہمیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ پھر اس نے ایک بنگلہ خریدا اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو الگ گھر میں رکھوں گا اور اسے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ پھپھو نے بہت ہنگامہ کیا اور کہا کہ میرے بیٹے کا رشتہ تم لوگوں نے قبول نہیں کیا اور اس امیر زادے کا قبول کر لیا ہے۔ بہرحال ابا نے پھپھو سے کہا کہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کی شادی اس کی مرضی سے ہی کریں گے۔ یوں میری شادی میرے شوہر سے طے کر دی گئی۔ شادی کے بعد باقی سب کچھ تو ٹھیک تھا، لیکن جب ہر ملازمہ کام چھوڑ کر جانے لگی تو اس چیز نے مجھے شدید ترین پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اب میں بھائی کی شادی میں مصروف تھی تو تھوڑا میرا دھیان اس بات سے ہٹ گیا۔ شادی کے دن میرے شوہر بھی شرکت کے لیے آئے اور کہا کہ آج ہی تم میرے ساتھ واپس چلنا، تمہارے بنا گھر بالکل ہی سونا سونا ہو گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی کہ وہ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ لیکن مجھے ولیمے تک یہیں رکنا ہوگا، میرا اکلوتا بھائی ہے، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کی شادی کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے، ولیمے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے شوہر کو منا ہی لیا۔ جیسے ہی بھائی کا ولیمہ ہوا میں گھر واپس آ گئی۔ میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے اور عمر رسیدہ ملازمہ گھر میں کام میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ بی بی اب بہت ہو گیا ہے، میں اور مزید یہاں نہیں رک سکتی ہوں، اللہ کے لیے گندا کام چھوڑ دو ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔
یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر کون سا گندا کام میں سمجھ نہیں پا رہی۔ ساری ملازمائیں بس یہی بات بولتی ہیں اور پھر کام چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، حالانکہ میں تو کچھ کرتی بھی نہیں ہوں، اور اتنے دن سے تو میں گھر پر بھی نہیں تھی۔ آخر کون سا کام ہے جسے تم گندا کہہ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں پہلے ہی اس تمام صورتحال سے حد سے زیادہ پریشان ہوں۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لیے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ آخر میرے کمرے میں ایسا کیا ہے جو وہ یہاں لائی ہے؟ آخر وہ مجھے یہاں پر کیا دکھانا چاہتی ہے؟ یہاں ایسا کون سا گندا کام ہو رہا ہے؟ یہاں تو میں اور میرے شوہر ہی رہتے ہیں اور کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے سوائے ملازموں کے۔ ابھی میں حیرت سے گھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے کہا کہ بی بی رک کیوں گئی ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اور پھر وہ مجھے ساتھ لیے میرے غسل خانے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا تم نے کبھی غسل خانے کو غور سے نہیں دیکھا؟ کیا تم واقعی میں نہیں جانتی کہ یہاں کون سا گندا کام ہو رہا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، غسل خانہ تو استعمال میں رہتا ہے اور یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہیں پر کچھ ہو رہا ہے؟ تو وہ بولی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی، یہیں پر وہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تمام ملازمائیں یہ نوکری چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ابکائی آ گئی۔ غسل خانے میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور عورتوں کے استعمال کے خاص کپڑے گندگی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ میری تو گویا جان نکلنے لگی۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھا اور اس ملازمہ سے کہا کہ آخر یہ سب کہاں سے آئے؟ تو وہ بولی، آپ کو نہیں پتا کیا؟ میں نے اس سے کہا کہ اگر مجھے اس سب کے بارے میں معلوم ہوتا تو کیا میں یہاں ایک پل بھی رکتی؟ نہ جانے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں انہیں غسل خانے میں لے کر چلی گئی اور وہ سب کچھ دکھایا تو وہ فوراً پریشان ہو گئے۔ جب میں نے زبردستی کی تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ میں روزانہ عورتوں کے استعمال کے گندے کپڑے یہاں لے کر آتا ہوں اور پھر ان سے جادو وغیرہ کرتا ہوں۔ اس طرح میری طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے تو میں اتنا امیر ہوں۔ شوہر کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا یہ روپ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس طرح کا کام کرتا ہوگا۔ جیسے ہی اس کی یہ اصلیت کھلی تو میں فوراً سے اپنے اماں ابا کے گھر آ گئی، انہیں ساری بات بتائی۔ اماں ابا نے کہا کہ وہ تو جادو ٹونا کرتا ہے، اب ہم تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنے دے سکتے۔ اور یوں جلد ہی میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اس سے الگ ہو گئی۔ وہ دنیا کے سامنے دن بھر ایک نیک انسان بنا رہتا اور رات کے وقت ایک جادوگر بن جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ اس کا بھیانک انجام ہوا ہے اور وہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ جادوگروں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔ شکر ہے میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی، لیکن آج بھی یہ واقعہ میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔